جو چار میں سے کسی ایک کا انکار کرتا وہ سب کچھ ہوگا، ہمارا شیعہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، ہمارے جد کی جسمانی معراج، پیغمبر معراج پر گئے، سارے مسلمان مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں ذکر ہے۔ لیکن بعض مسلمانوں کا مسئلہ یہ کہ وہی چیز وہ اپنے عوام کو بتا سکتے ہیں جس کی تصدیق سائنس کرے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول اور امام نے کہا ہم اس کو مانتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج اگر سائنس تصدیق نہیں کر رہی تو کل اپنی غلطی مان کے خود سائنس تصدیق کرے گی۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ سائنس اسلام کی تصدیق کرے، اور باقی لوگ اعلان کرتے ہیں کہ جو سائنس کہہ رہی ہے وہی اسلام ہے، وہ روزانہ اسلام بدلتے رہتے۔ تو سائنس 80 سال پہلے تک کہتی تھی کہ آؤٹر اسپیس کا سفر ناممکن ہے، کیونکہ زمین کے چاروں طرف ایک خول ہے لوہے کی طرف، کون اسے توڑے اور باہر جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے معراج ہوئی، حدیث کہہ رہی ہے معراج ہوئی، اور سائنس کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کو بدل دی، حدیث کو بدل دی۔ کا رسول خدا سو رہے تھے اور خواب میں دیکھا کہ یہ سب گھوم کے آ رہے ہیں۔ ایسی معراج تو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں دن میں کتنی بار ہو جاتی ہے، اگر خواب کا نام معراج ہے۔ آج جب مغربی طاقتیں چاند پر پہنچی، مریخ پر پہنچی، آؤٹر گیلیکسیز میں پہنچی، یہ تو ایک بچوں کا کھیل بن گیا۔ کہا نہیں، ہمارے رسول تو 1400 سال پہلے یہ معراج کر کے آئے تھے، انہیں کوئی قباحت نہ ہوئی عقیدہ بدلنے میں۔ اور ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، پہاڑ ٹل جاتا ہے ہمارا عقیدہ نہیں بدلتا ہے۔ 1400 سال سے امام نے کہا سائنس مانے کہ نہ مانے، ہمارے رسول جسمانی وجود کے ساتھ آسمان پر گئے تھے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا وہ شیعہ نہیں۔ ذرا سوچی، قرآن ہے مکمل، اسلام ہے مکمل، سائنس ہے نامکمل، نامکمل چیز سے مکمل چیز کو کبھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ ضمنی میں اتنا ہی جوش آپ سے چاہوں گا اسی حدیث کے دوسرے اور تیسرے جملے پر بھی۔ حدیث تو ایک ہی حدیث ہے، معصوم تو ایک ہی معصوم ہے، الفاظ تو ایک ہی الفاظ ہیں۔ جتنا جوش آپ نے ابھی دکھایا اتنا ہی جوش دوسرے اور تیسرے جملے پہ بھی دکھائیے۔ فرماتے ہیں کہ جو چار چیزوں کا انکار کرے گا ہمارا شیعہ نہیں، جو ہمارے رسول کی معراج جسمانی کا انکار کرے، جو منکر و نکیر کے سوال کا انکار کرے، جو عذاب قبر کا انکار کرے۔ وہی امام کہہ رہا ہے جس کے معراج جسمانی کے مسئلے کو آپ نے اتنے جوش کے ساتھ سنا کہ اگر سائنس نے تصدیق نہیں کی تو ہم سائنس کو چھوڑیں گے، امام کو لیں گے۔ عذاب قبر پہ مجمع کو کیوں سانپ سوکھ جاتا ہے؟ وہی عذاب قبر، اور آخری چیز پھر عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ آخری چیز سمجھ میں نہ۔ کہا چوتھی چیز ہماری شفاعت، ہم گناہگار کو بخشوائیں گے، ہم خطاکار کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، ہماری دادی فاطمہ جنت کے دروازے پر انتظار کریں گی آخری محب اہل بیت اور عزادار حسین کا۔ اب یہ پوری حدیث تو اپنے موقع پہ آئے گی، جس میں سے اصل موضوع میرا تیسری اور چوتھی بات، یہ امام صادق امام، اسی کی حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع آگے بڑھے گا۔ مگر جو پہلی چیز آئی جسمانی معراج، وہ اصل میں پیغمبر کے سفر پر اتنا زور نہیں ہے جتنا پیغمبر کی عظمت پر زور۔ دیکھو کون ہے یہ حبیب؟ ہمارے علماء جملے میں بات کو سمیٹ دیتے ہیں، بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، سمیٹ دیتے ہیں۔ معراج کا خلاصہ ہے عظمت رسالت، معراج کا خلاصہ ہے شان رسالت، معراج کا رسالہ ہے کہ پہچانو اس کو کہ جہاں پر بیری کے درخت پر جبرائیل نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا، لو جاوزت انمولتن لَتَرَقْتُ، اگر انگلی کی پہلی پور کے برابر آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں گے۔ جبرائیل سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار، جہاں پہ وہ مجبور آئے، بہت مختصر، جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں ہمارے رسول چمڑے کی نالین پہن کے چلتے ہیں۔
جبرائیل کے پر جل رہے ہیں، محمد مصطفیٰ چل رہے ہیں. عظمت رسالت کا نام ہے معراج. عظمت رسالت، عظمت پہچانو. اور یہ خاندان، پورا گروہ. اب کیا عظمت کے حوالے سے بات کی جائے، بہت مختصر ایک جملہ، اس سے میں اپنے عنوان پہ جاؤں گا. اچھا، آپ نے گزشتہ 4-5 سال میں اگر میری مجالس توجہ سے سنی، مجلس میں ویسے کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں جسے توجہ سے سنا جائے سوائے آخر میں غم کے بیان کے، لیکن اگر اتفاقاً آپ نے توجہ سے سن لی تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اور خالی یہ دبئی کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ایک آدھ مجلس یا ایک آدھ مجلس کا حصہ دعاؤں کے حوالے سے مجھے پڑھنا پڑ رہا. آج کل پریشانیوں کا زمانہ، ٹینشن کا زمانہ، ڈپریشن کا زمانہ. جہاں جائیے کہیں روزی کا مسئلہ، کہیں کاروبار کا مسئلہ، کہیں ویزے کا مسئلہ، کہیں دشمنوں کا مسئلہ، کہیں ہماری گرتی ہوئی لاشوں کا مسئلہ، کہیں ہمارے جوان بچوں کی میتوں کا مسئلہ. تو یہ کہ ہر جگہ کوئی جگہ محفوظ نظر نہیں آئی. جہاں پہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے محفوظ جگہ ہوگی، ہر ایک وہاں کے ویزے کے لیے تڑپتا ہے، گرین کارڈ کے لیے تڑپتا ہے، پاسپورٹ کے لیے تڑپتا، وہاں لوگ مجھے زیادہ پریشان نظر آئے کراچی اور لاہور کے مقابلے میں. میں اس لفظ کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ہر جگہ کے اپنے مسئلے. تو بہرحال مجالس میں ایک ذمہ داری علماء نے ہم لوگوں کے کندھوں پہ یہ بھی ڈالی کہ کلام امام کی روشنی جو اس کے حل، علاج، سلوشن ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا بیان کرتے رہو. تو چنانچہ ہر مجلس، ہر سال کے عشرے میں ایک آدھ مجلس کوئی دعا، کوئی خاص عمل، کوئی بہت ہی واضح عمل کو یاد دلانا. اب دیکھیے وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، تو میں اس کو سمیٹتا ہوں بڑے جلدی. یونس نقاش، یہ اصل بات ہو رہی ہے عظمت رسالت، ضمناً یہ بات بھی آ گئی ہے جو اسی کا ایک حصہ ہے. یونس نقاش، صفین کے راستے کا یہودی، کربلا کے ہمارے انتہائی مقدس عالم دین 200 سال پرانے حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری. یہ سارے واقعات ایک ایک کر کے بھی پڑھے جائیں، یعنی ہر امام کا صرف ایک واقعہ، تب بھی ایک اشرا کم. تو میں صرف بطور مثال جلدی جلدی یہ مشہور واقعات پڑھ کے اس کے نتیجے پہ آتا ہوں. یونس نقاش کا مثلاً آپ کو یہ واقعات تو یاد ہو گیا ہوگا، اس لیے چاہے ابھی یاد نہ آ رہا ہو، میں شروع کروں گا تو یاد آ جائے گا، اس لیے کہ اس میں کچھ اتنی دلچسپ بات ہے کہ آدمی بھولتا نہیں. اور میں بہت ہی مختصر، اس کی وجہ سے اس کو اتنا مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور جس نقطے کو میں سمجھا رہا ہوں عظمت رسالت والے رسالت، وہاں تک آپ پہنچ کے میرے موضوع سے مل جائے. یونس نقاش ہے، انگشتری پر، نگینوں پر نقش و نگار بناتا، کوئی قرآن کی آیت لکھواتا ہے، کوئی ذکر خدا لکھواتا ہے، کوئی اپنا نام لکھواتا ہے. ایک دستور، جب آدمی نگینہ پہنتا ہے، عقیق ہو، فیروزہ ہو، حدید سینی ہو، در نجف ہو، تو سادے سادے نگینے کے مقابلے میں نقش والا نگینہ پسند. مذہبی لوگ ہیں تو انہیں وہ حدیثیں یاد آتی ہے کہ امام نے کہا یہ آیت لکھواؤ، یہ ذکر خدا لکھواؤ. دنیاوی لوگ ہیں تو اپنا نام، اپنے گھر والوں کا نام، اپنی بیوی کا نام، غرض یہ کہ یہ ہمیشہ سے رواج ہے، یہ اس میں ایکسپرٹ آدمی. پورے اسلامی دنیا میں اتنا ماہر کوئی نہیں. رہتا سامرہ میں، کیونکہ سامرہ کیپٹل، زیادہ بڑے آدمی، زیادہ اثر رسوخ والے آدمی، زیادہ طاقتور آدمی، زیادہ پیسے والے آدمی سامرہ ہی میں ہوتے ہیں. تو یہ وہاں آ کے اس نے دکان کھول لی کہ غریب غربا سے کیا ملے گا، اصل تو آمدنی ان سے. اور گھر اس کا ہے 10ویں امام کے گھر سے دیوار ملا ہوا کہ ادھر اس کا گھر ہے، ادھر 10ویں امام کا. گھر کے اندر سے ہی جانے کا راستہ بھی، پرانے زمانے کے مکانات ایک دوسرے سے اندر سے بھی ملے ہوتے تھے. امام کی خدمت میں صبح و شام زیارت اور عقیدت کے اعتبار سے حاضری دیتا. ایک دن سامرہ کے گورنر نے اسے بلایا اور ایک بہت قیمتی اور بڑا عقیق دیا، اور بالکل اصلی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا آج کی دنیا میں، پتھروں کے لوگوں کو پہچان نہیں ہو پاتی، اور ہمارے لیے تو اس سے بڑا مسئلہ
کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہوگا جب وہ ظاہر ہوں گے. پتھروں کی پہچان کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ کہا کہ اصلی پتھر بھی ہے، نقلی پتھر بھی ہے، گھٹیا کوالٹی کے بھی. اور امام کے لیے بھی یہی جملہ کہ جب اصلی امام آئے گا تو اس وقت جھوٹے امام بھی آئیں گے، نقلی امام بھی آئیں گے، گھٹیا قسم کے لوگ بھی امام بن کے آئیں گے. مسئلہ ہے بہت بڑا. پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ دنیا بھر کے ہر مسئلے پہ غور کرتے، اس پہ غور ہی نہیں کرتے. جب امام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ خیر، بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے. جو لوگ آج کے بعد نہیں آئیں گے ان کو آج کی بات تو پوری کر کے دے دوں. یونس نقاش کو بلایا، کہا کہ پوری اسلامی دنیا میں تجھ سے زیادہ ایکسپرٹ کوئی نہیں. بڑی مشکل سے یہ نگینہ جتنا بڑا ہو، اصل اگر ہو اتنا ہی قیمتی، بڑی مشکل سے یہ نگینہ ملا ہے. اس کے اوپر میرا نام یا مثلا فلاں آیت لکھنا. احتیاط کرنا. کوئی ایسی چیز کسی نے ہمیں دی کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو مارکیٹ میں ویسی دوسری چیز موجود ہے، وہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں. اور اگر ایک ہی ہے دنیا میں، یہ گھر لے کے آئے. بات مختصر کر رہا ہوں، ورنہ میرا انداز تو آپ کو پتا ہے نا. اس کے محل سے گھر آنے میں آدھا گھنٹہ گزار دیتا ہوں. جتنا وقت اس کو نہیں لگتا اس سے زیادہ میں لگا دیتا ہوں. بہت مختصر. گھر والوں کے ہاتھ میں پہنچا، ہر ایک کو دیکھنا ہے، ٹوٹا اور 2 برابر کے حصوں میں تقسیم. تھوڑی بہت 19-20 کی کمی تو رہتی. نگینہ نہیں ٹوٹا، اپنے پورے گھر والوں سمیت یہ مارا گیا. پرانا زمانہ، ظالم گورنر سامرہ کا اور متوکل زمانے کا، متوکل عباسی کے زمانے کا. گھبرا کے دوڑا امام کے پاس، مولا مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے میرے اور میرے گھرانے کی مشکل کشائی کریں. یہ جتنا پریشان تھا اتنے ہی اطمینان سے امام نے کہا گھبراؤ مت. جب وہ گورنر تمہیں بلائے، گھر کے صحن میں خالی ہمارا نام لینا. دعائیں تو بہت ساری، اتنی لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں کہ کتاب دیکھ کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. لمبی دعا میں کیا ہوتا؟ شروع ہو گئی. اب بیچ میں آدمی پھنس گیا، اب کیا کروں؟ یہ تو دعا ختم ہی نہیں ہو رہی. اب وہ صفحے پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے کتنے صفحے رہ گئے. تو اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ دعائیں تو بہت ہیں. لمبی دعا، مشکل دعا، دعائے جوشن صغیر. اب دیکھیے کہ اس سے زیادہ مجرب کوئی دعا نہیں. دعائے جوشن کبیر سے زیادہ یہ دعا فائدہ پہنچاتی. الفاظ بڑے مشکل، زبان لڑکھڑانے لگتی. دعائے جوشن کبیر اس سے بڑی ہے، فائدوں میں کم ہے. یہ لفظ میں بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں کہ کم کا مطلب کچھ اور لوگ نہ لے لیں. آسان اتنی ہے کہ مدرسے کا چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ دیتا. دعائے جوشن صغیر صفحات کے اعتبار سے سائز میں کم ہے، فوائد کے اعتبار سے دعائے جوشن کبیر سے ڈبل ہوگی. اور وہ والے اس کے فائدے ہیں جو آج کل ہر مومن کا مسئلہ: جادو کا توڑ، نظر بد کا توڑ، حسد کا توڑ، دشمنوں سے بچاؤ. زیادہ اس کے فائدے ہماری دنیاوی زندگی، پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے. کیوں؟ مشکل بہت، مشکل بہت. شروع کرتے ہیں 15% یا 10% بھی نہیں پڑھا بند کر کے چلے جاتے ہیں. تو اب دعائیں تو بہت بڑی ہیں، چھوٹی لیکن مشکل ہیں. امام نے آسان ترین دعا بتائی، کہا ہمارا نام لے لو. خالی نام، نام، صرف نام. واپس آ گیا گھر میں. ہم اور آپ ہوتے تو بڑے مایوس واپس آتے. یہ امام نے کیا بتایا؟ یہ کوئی دعا ہوئی؟ آج تو خیر الحمدللہ ہمارے عام آدمی کو بھی پتا کہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا، ایک جملہ: السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بہترین دعا ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے. اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے یہ خالی سلام یا زیارت نہیں ہے، دعا بھی اور مکمل. مگر میرا آج کا موضوع دعا نہیں، عظمت رسالت. کہا ہمارا نام لے لینا. چند دنوں کے بعد گورنر کا غلام آیا کہ گورنر نے بلایا اور عقیق کے بارے میں ڈسکس کرنا، جان نکل گئی. امام نے فرمایا تھا جانے سے پہلے گھر کے صحن میں کھڑا ہوا 10ویں امام کا خالی نام لیا.